مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا اور آپ فرماتے تھے کہ میں نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ ابھی کہی نہیں ہوتی. کبھی آپ فرما چکے ہوتے دوبارہ فرمانے لگتے. جب صحابہ سب کو احساس ہوا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور فرشتے آئے دو، اور ایک نے کہا یہ بیمار ہے، دوسرے نے کہا نہیں مسحور ہے. کس نے سحر کیا ہے؟ کہ لبید ابن عاصم یہودی کی بیٹی ہو، اور حضرت کے داڑھی کے بال اور کنگا جو استعمال ہوتا ہے اس کے دانت اور نر کجور کا بیج اور سوئیاں وغیرہ ٹک ٹکا کے جیسے جادوگر کرتے ہیں، اور بیر ذی اروان کے اندر لٹکائے گئے. آپ بیدار ہوئے اور آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر اور ابو المرصد اور بڑے بڑے صحابہ کو کہا فوراً پہنچو ذی اروان. وہاں جا کے دیکھا گیا تو ایک رسی بندھی ہوئی تھی تار، اور وہ نیچے کنویں میں لٹکا ہوا تھا، اور اس میں جو تعویذ تھے سحر اور جادو پر مشتمل، اس کی وجہ سے پانی کا رنگ مہندی کی طرح ہو گیا. نکال کے لائے گئے، وہ 11 گرے لگے ہوئے تھے. آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھتے تھے اور گرہ کھولتے تھے تو 11 گرے بھی مکمل کھل گئے، اور فاصبح نشیطا بسیطا، اب تر و تازہ صحت مند ہو گئے. یہ واقعہ تمام امت میں مشہور ہے، اور اس واقعے سے بمانگ دہل معلوم ہوا ہے کہ پیغمبر پر سحر ہوا ہے. معتزلہ نے تو پہلے ہی انکار کیا ہے، شان ورشا سے بھی قائل نہیں. وہ کہتے ہیں یہ پراپیگنڈا اور غلط روایتیں مشہور ہو گئی. وہ فرماتے ہیں کہ آپ پر سحر نہیں ہوا. وَإِن كَانَ فَفِي الْحَبْسِ عَنِ النِّسَاءِ فَقَطْ، صرف عورت و بیویوں سے آپ ناراض ہونے لگے اور ان کی خدمت میں نہیں جاتے، اور ان سے روٹ مسجد کے کونے میں جو آپ کے لیے آرام کے لیے کمرہ بنا تھا اس میں آرام فرماتے تھے. اور یہ اس قدر سحر آپ نے اس لیے مان لیا کہ قرآن کریم میں کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، سحر کے ذریعے میاں اور بیوی کو جدا کر سکتے ہیں. باقی حضرت نے جتنے واقعات اور روایات، مثلا یہ کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے شان نزول میں امام بخاری نے اس کو ذکر نہیں، طب میں جا کے ذکر کیا، علاج معالجے کے قبیل میں سے کتاب التفسیر میں امام بخاری نہیں لایا. تو گویا کہ ائمہ صف اول اس روایت کے قائل نہیں ہے جس طرح عوام میں مشہور ہے. دوسری بات ذرا غور سے سننے کی ہے، وہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ معتزلہ گمراہ ہے اور ان کے راء و رسم صحیح نہیں ہے، لیکن بہت سارے مسائل میں کوئی ایک مسئلہ صحیح بھی ہوگا. آدمی جب کس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کے تمام مسئلوں کو رد کرتا ہے. حضرت شاہ صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس میں معتزلہ مصیب ہے اور اہل سنت سے غلطی، اور یہ جو سحر کے قائل ہے نبی پر یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے نبوت کی جو عمارت ہے اس کے ہلنے کا اندیشہ ہے، اور دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے. ایک واقعہ سن لو آپ کو روشنی بڑھ جائے گی. مصر میں ایک عالم گزرا ہے مفتی محمد عبدہو، اس کے خاص شاگرد شیخ رشید علی رضا، ان کی تفسیر المنار دنیا میں مشہور ہے. اور وہ حضرت شاہ انور شاہ کے درس میں دیوبند آئے تھے. 7 دن تک اعتراضات کی، حضرت نے خوب جوابات دیے اور پھر تقریر کی اور کہا کہ مولانا انور شاہ مدارک کے اجتہاد میں ابو حنیفہ سے بڑھ کر ہے. شاہ صاحب نے فوراً روکا، لاؤڈ اسپیکر ان سے لیا اور فرمایا مہمان محترم نے ہماری تعریف میں مبالغے سے کام لیا. بعد کے آنے والے لوگ مجتہدین کے مدارک کا ادراک کبھی بھی نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ان سے بڑھ جائے. اور باتیں اس کی صحیح ہے، یہ غلط، پھر لاؤڈ اسپیکر اس کے آگے رکھ. تو قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہنا کہ پیغمبر پر سحر ہوا ہے یہ مسلمانوں کا قول نہیں ہے، یہ ظالم اور کافر کا قول ہے. یہ پیغمبر کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا ہے. جو اپنے آپ کو ساحر کے سحر سے نہیں بچا سکتا ہے وہ پوری امت کا حاجی اور رہبر کیسے بنے. دوسرے مقام پر بھی آئے گا انشاءاللہ سورہ قصص وغیرہ میں، ان انت الا من المسحرین، آپ ان لوگوں میں سے جن پر سحر ہوا ہے. تو پیغمبر پر بالفعل سحر کا اثر تسلیم کرنا یہ دشوار مسئلہ ہے، امت کو احتیاط کرنا چاہیے. اور وہ جو بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ سحر النبی، پیغمبر پر سحر ہوا ہے، اس سے اتنے ہی ہیں جو شاہ صاحب کہتے ہیں ان کانا ففی الحبس عن النساء، صرف روٹنا، ناراض ہونا، بس اس قدر ہے، اس سے زیادہ نہیں.
جس سے نبوت کو اور آپ کے معمولات کو معاذ اللہ یا وحی کے اطراف کو کوئی نقصان پہنچے۔ آج کل بھی یہ روڈوں پر جو بیٹھے رہتے ہیں اپنی روٹی کمانے کے لیے جھوٹے بکار فریبی، یہ بھی آپ کو کہیں گے نبی پر سحر ہوا ہے نا، تو آپ نے صحیح مضان سے تو پڑھا نہیں، آپ کہتے ہیں ہاں نا، بس اس کا کام دکان چل گیا۔ آپ افسر العلوم سے گزر گئے ہوں گے نا، آپ کہیں گے کہ نبی پر سحر نہیں ہوا ہے، یہ دشمنان خدا اور رسول کا پراپیگنڈا ہے۔ نبی پھر عاملین کے پیچھے گھوم رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہ بھئی کون مجھے بچائے گا۔ جیسے اس زمانے میں کمزور ایمان کے لوگ جس شخص کو آپ کہیں گے آپ پر سحر ہے بڑا خوش ہو جائے گا، دعوے تو بہت کرتے ہیں، کب بھی نہیں جانتے سحر کا اور اتارنے کا۔ سحر کسی پر کرنا ہر ایک کا کام ہے، کوئی آسان کام۔ یقیناً ہمارا یہ موقف عام علماء کے خلاف، ہم چاہتے یہ کہ سمجھدار طلباء و فاضل لوگ ہمارے درس کا غرض سمجھے، اور درس میں ہم بنیاد قرآن کریم کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کی کسی آیت سے معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ پیغمبر پر سحر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحر آئے تھے، حضرت موسیٰ کی لاٹھی کے سامنے تس نس ہو گئے۔ انبیاء و مرسلین وہ اعلیٰ طبقہ ہے جو اس قسم کی سازشوں سے اللہ ان کو بچاتا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، انہوں نے سازشیں کی اور ان کی سازشیں اتنی زہریلی ہے کہ پہاڑ کے خلاف کرے تو وہ جگہ چھوڑ دے، لیکن پیغمبر نے اپنا مقام نہیں بدلا، نہ کوئی تبدیلی قبول کی۔ آیت کا حاصل یہی۔ تو چونکہ قرآن کریم میں پیغمبر پر سحر کا رد ہے، اور یہ کہنا کہ پیغمبر پر سحر ہوا ہے اسے ظالم و کافر کا مقولہ کہا ہے۔ اول تو مفسرین کو جرأت کر کے یہاں لکھنا چاہیے تھا۔ میں نے اس موضوع پر یہاں شاید روئے زمین کی کوئی تفسیر چھوڑی ہے، مجھے یہ بہت دکھ ہوا ہے کہ وہ بھی جلدی میں گزر رہے ہیں اور انہوں نے حق کما حق کہو تفسیر نہیں کی۔ لکھنا چاہیے تھا کہ پیغمبر کی طرف سحر کی نسبت اخبار احاد اور ظنی ثبوت ہے، وہ قرآن کے مقابلے میں قابل توجہ نہیں۔ اہل علم مسئلے کو خوب جانتے ہیں، اور مزید اس کو دیکھنا ہو سمجھنا ہو تو پھر آنے والے سال میں بخاری میں داخلہ لے لیں، صرف اس کے لیے لے لیں، وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، کئی قواعد اور اصول پیش کیے جائیں گے تب یہ بات فہم ہوگی۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت اقدس مولانا انور شاہ قائل نہیں ہے تو بہت خوشی ہوئی، اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو تسلی دی کہ اللہ کا شکر ہے۔ پہلے سے میرا یہ ذہن تھا کہ اس ایک مسئلے میں معتزلہ مصیب ہے، جو انکار کرتے ہیں اس میں نبوت کا مقام محفوظ رہ رہا ہے، اور یہ امام بخاری جو تفسیر میں نہیں لائے ہیں آفرین از خدائے بر پہ درے کہ از عمان ای چنی پہ سرے، آفرین ایسے محدث پر، واقعی امیر المومنین فی الحدیث۔ اور تمام پگڈنڈیاں اور چھوٹے راستے انہوں نے بند کیے جو نبوت پر حملہ کرنے کے لیے بنائے گئے۔ جو لوگ پیغمبر کو مسحور کہتے ہیں کہ اس پر سحر ہوا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ فضلوا، گمراہ ہے وہ، اور وہ رائے راست پر نہیں ہے، رائے راست چھوڑ چکے ہیں۔